استاد القراء، استاد الحفاظ، لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے میں ملتمس ہوں نہایت ہی واجب الاحترام محترم المقام استاد مکرم قاری محمد حنیف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بزم میں آقا کے غلاموں کے ذہن و قلوب کو مصور و مسرور کریں۔ جناب استاد مکرم قاری محمد حنیف صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ لو أنزلنا هذا القرآن، ما شاء اللہ، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم.
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما والله الخالق البارئ المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
محترم، انہی الفاظ کے ساتھ میں اس بزم کے پہلے ثنا خان، بزرگ ثنا خان ہیں، مختصر وقت میں اپنی مختصر حاضری لگوائیں گے۔ ثنا خان کافی تعداد میں ماشاءاللہ موجود ہیں سرکار کے میلاد میں حاضری لگوانے کے لیے۔ گزارش یہی کروں گا کہ دو اشعار کی حاضری جو ہے وہ سرکار کے میلاد میں مقصود ہوگی، تو انشاءاللہ خطیب صاحب کو جو ہم نے ٹائم دیا ہے اس ٹائم کے مطابق انشاءاللہ خطاب شروع کروائیں گے، اور مقررہ وقت پہ جو ہے وہ سلام، ختم پاک اور دعا ہوگی۔ نیند کا نظارہ جو رب کی ذات نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اس کا بھی نظارہ لیں گے، اور پھر ان سب نظاروں کے بعد پہلے سرکار کے میلاد کا لطف، پھر نیند کا نظارہ، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم سے، اس کی توفیق سے صبح اللہ اکبر کی صدا پہ تکبیر اولا کے ساتھ امام کے پیچھے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوں گے۔ تو میں بابا محمد منظور صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آقا کی بارگاہ میں گل ہے عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ بابا محمد منظور صاحب۔ لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، کلمہ ذکری الہی دا، کلمہ ذکری الہی دا، کلمہ رب دے مائی دا، کلمہ کل خدائی دا، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، سونا نام پیارا رسول اللہ۔ اس کلمے دراز نہارے نے، اس کلمے دراز نہارے نے، جنہیں ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، سونا نام پیارا رسول اللہ۔ اس کلمے دی تلوار میاں، اس کلمے دی تلوار میاں، ہاتھ پھڑی محمد یار میاں، سانو کلمے تے اعتبار میاں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ مل کے پڑھ لو۔ اتنے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نوں، اتنے دل نہیں لگتا یار چلیے، سارے پہاڑ مل کے دل تازہ ہو جاتا ہے۔ اتنے دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نوں، کریے روزے دا دیدار، کریے روزے دا دیدار، اکھیاں روون زارو زار، چلیے شہر مدینے نوں، پیت دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نوں، تیرے شہر مدینے میں آواں، تیرے شہر مدینے میں آواں، سب جگ مجنوں میں ویکھی جاواں، سب جگ مجنوں میں ویکھی جاواں، بم مل جاویں دن چار، بم مل جاویں دن چار، چلیے شہر مدینے نوں، ایت دل نہیں لگتا یار چلیے شہر مدینے نوں، سونے سونے کپڑے پا کے، سونے سونے کپڑے پا کے، اکھیاں دے وچ سرما سجا کے، ایک دوجے نوں گل نال لا کے، ہن لائیے ہار سنگار، ہن لائیے ہار سنگار، چلیے شہر مدینے نوں، ایت دل نہیں لگتا یار چلیے۔ سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگ بیاں لگتا ہے،
اس کا قاری ہوں یہ تیری زباں لگتا ہے، سارا قرآن تیرا رنگے بیاں لگتا ہے، اس کا قاری ہوں یہ تیری زباں لگتا ہے، جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، جب بھی ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان لگتا ہے، تو پھر یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ذکر خیر الورا میں اے ناصر، ذکر خیر الورا میں اے ناصر لٹ کے یہ بھی کمال ملتا ہے، بات حوروں نے چھیڑ رکھی ہے، دیکھو کس کو بلال ملتا ہے، بات حوروں نے چھیڑ رکھی ہے، دیکھو کس کو بلال ملتا ہے۔ تو حضرات محترم، میری بزم کے اگلے ثناخوان، میں ملتمس ہوں محمد حسن صاحب سے کہ وہ آئیں اور دو شعر کی حاضری لگوائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، رحمت دیا نے چھاواں سرکار دے بوئے تے، سرکار دے بوئے تے، بخشش دیا عطاواں سرکار دے بوئے تے، سرکار دے بوئے تے، جیسا بھی کوئی مجرم سونے دے در تے آوے، جیسا بھی کوئی مجرم سونے دے در تے آوے، مک جاندیاں سزاواں سرکار دے بوئے تے، سرکار دے بوئے تے، بخشش دیا عطاواں سرکار دے بوئے تے، سرکار دے بوئے تے، اپنے تے ہیں اپنے پریوں تھے تے دشمناں لئی، اپنے تے ہیں اپنے پریوں تھے تے دشمناں لئی، مل جاندیاں پناواں سرکار دے بوئے تے، سرکار دے بوئے تے، گرداب میں جب مجھ کو سفینہ نظر آیا، گرداب میں جب مجھ کو سفینہ نظر آیا، میں ڈوب رہا تھا کہ مدینہ نظر آیا، سرکار دو عالم کا لیا نام جو ناصر، ہر موج کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا، سرکار دو عالم کا لیا نام جو ناصر، ہر موج کے ماتھے پہ پسینہ نظر آیا۔
تو حضرات محترم انہی الفاظ کے ساتھ بزم ثناخوانی کے سلسلے کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہوئے میں ملتمس ہوں جناب بھائی محمد آصف صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ کتب فرید، ثناخوان مصطفیٰ بھائی محمد آصف صاحب۔ تمام دوست مل کر حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، نذرانہ محبت جھوم جھوم کر پیش فرمائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ڈوب سکتی ہی نہیں، ڈوب سکتی ہی نہیں طوفانوں کی طغیانی میں، ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں۔ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام، اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ سب سے اولا ہمارا نبی۔ میرا خیال ہے یہ کلام سبھی کو آتا ہے، میرے ساتھ مل کے حضور کے ثناخوان بن کے پڑھیے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے
نبی اور کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی. سب سے بالا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی. سب سے بالا ہمارا نبی. ذرا کہہ دو سبحان اللہ. اور آخر میں حضور کی آمد کے حوالے سے میرا پڑھا ہوا کلام اس کے 2 اشعار پڑھ کے اجازت. کہ کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا. بھائی یاسین صاحب نے اپنے گھر نو سجایا ہے تو شاعر کی لکھ دے کہ کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا. کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا. کلی اپنی سجائی بیٹھا. کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا. میرے ویڑے حضور آونا. میرے ویڑے حضور آونا. میں تائیوں گھر نو سجائی بیٹھا. میرے ویڑے حضور آونا. میں تائیوں محفل سجائی بیٹھا. کلی اپنی سجائی بیٹھا آس مدنی دلائی بیٹھا. اور ہین عملہ تو خالی پلے پر تیری رحمت دی بلے بلے. ہین عملہ تو خالی پلے
आका तेरी रहमत दी बल्ले बल्ले करके सोना मैं जिक्र तेरा, करके सोना मैं जिक्र तेरा, बात अपनी बनाई बैठा, करके सोना मैं जिक्र तेरा, बात अपनी बनाई बैठा। और बड़ा ही खूबसूरत शेर, जरा सुभान अल्लाह कहो, मैं शेर पेश करूँ, बुलंद आवाज़ में कहो सुभान अल्लाह। हाँ चल के जिब्रील सिदरा तो आया, रब दा पैगाम आ सुनाया, चल के जिब्रील सिदरा तो आया, रब दा पैगाम आ सुनाया, कि तेरी खातिर मैं ए हबीबा अर्श अपना सजाई बैठा, तेरी खातिर मैं ए हबीबा अर्श अपना सजाई बैठा, कुल्ली अपनी सजाई बैठा, आस मदनी दिलाई बैठा, मेरे वेड़े हुजूर आवने मैं ताइयों महफिल सजाई बैठा। अगर ये ज़मीन मिली तो हजूर के सदके से, आसमान बने तो हजूर के सदके से, नमाज मिली हजूर के सदके से, हज फर्ज हुआ हजूर के सदके से, हत्ता के मैं मुख्तर करता चलूं बात को, ज़मीनो आसमां चरिंद परिंद जजीरे ज़खीरे समंदर दरिया पानी हवा हर एक चीज हजूर के सदके से मिली है, तो फिर ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि जो तैराक बनते नहीं वो तर क्यों नहीं जानते। कारी साहेब, जो तैराक बनते नहीं वो तर क्यों नहीं जानते। तैराक तो समझते होंगे ना आप, जो तैरना जानते हो उनको तैराक कहते हैं, कि जो तैराक बनते नहीं वो तर क्यों नहीं जानते। ते कोई कारनामा वो कर क्यों नहीं जानते, जो खाना नहीं जानते मुहम्मद दा सदका वो नस्ल शर्म नाल मर, जो खाना नहीं चाहते मुहम्मद दा सदका वो नस्ल शर्म नाल मर क्यों नहीं जानते, वो नस्ल शर्म नाल मर क्यों नहीं जानते, वो नस्ल शर्म नाल मर क्यों नहीं जानते। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अगले सना खान को मखसूस वक़्त में मखसूस हाज़री के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ। हाफिज़ मोहम्मद काशिफ साहब तशरीफ़ लाएंगे और आका की बारगाह में फूलों का गुलदस्ता पेश करेंगे। हाफिज़ मोहम्मद काशिफ साहब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, मैं बेकरार था मेरा करार आप से है,
کی حضور سے بہار ہے، مل کر پڑھیے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہستی کیا ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے، پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، اور کہاں ہے عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ قبر میں پوچھیں گے فرشتے اپنا تعارف پیش کرو، میں تو کہہ دوں گا میں منگتا ہوں کملی والے کا، میں تو کہہ دوں گا کہ میں منگتا ہوں کملی والے کا۔ کیوں؟ کملی والے کے منگتوں میں کس کس کا نام آتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ جنت کا جمال اچھا ہے؟ کون کہتا ہے کہ جنت کا جمال اچھا ہے؟ سب خیالوں سے مدینے کا خیال اچھا ہے۔ یوں تو سرکار دو عالم کے، یوں تو سرکار دو عالم کے دیوانے ہیں ہزاروں، لیکن جو سچ پوچھو تو محمد کا بلال اچھا ہے، جو سچ پوچھو تو محمد کا بلال اچھا ہے۔ کیوں؟ او دیتے کرم دی تجلی نہیں ہوندی، او دیتے کرم دی تجلی نہیں ہوندی،
اے اکھ جس دی رو رو کے جھلی نہیں ہوندی اودے تے کرم دی تجلی نہیں ہوندی اے اکھ جس دی رو رو کے جھلی نہیں ہوندی جدو تیک سہنے نو رج کے نہ ویکھے جدو تیک سہنے نو رج کے نہ ویکھے کسے بھی عاشق دی تسلی نہیں ہوندی جدو تیک سہنے نو رج کے نہ ویکھے کسے بھی عاشق دی تسلی نہیں ہوندی کیڑا عاشق تے کون عاشق جن دی تسلی نہیں ہوندی شعر پیش کر کے ثنا خان نو دعوت دین جا رہا کملی دی چھاویں بہ کے رخ بھول جاندے نے کملی دی چھاویں بہ کے کالی کملی دی چھاویں بہ کے رخ بھول جاندے نے تیبہ وچ گھر دے وی سکھ بھول جاندے نے ناصر شاہ اسا سنیا دی اے ہوتے نشانی ہے محفلہ چ آ کے سارے دکھ بھول جاندے نے ناصر شاہ اسا سنیا دی اے ہوتے نشانی ہے محفلہ چ آ کے سارے دکھ بھول جاندے نے محفلہ چ آ کے سارے دکھ بھول جاندے نے تو میں ملتمس ہوں مختصر وقت میں مختصر حاضری کے لیے بھائی محمد نعیم صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں بھائی محمد نعیم صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے حلیمہ میں مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا تو سونے دا جھولا جھولے دی بھی حسین وہ سونے دا مکھڑا نورانی او سونے دا مکھڑا نورانی تو تک دی ترئی تو تک دی ترئی حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا اور اس دا بھی ہو سی منے دی بھی ہو سے اور اس دا بھی ہو سی منے دی بھی ہو سے منے دی بھی ہو سے اے عرشاں دا چنوی کھڈونا جس دا عرشاں دا چنوی کھڈونا جس دا تو اس بے مثل نو تو اس بے مثل نو
حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا اور اس دا بھی ہو سی منے دی بھی ہو سے اور اس دا بھی ہو سی منے دی بھی ہو سے منے دی بھی ہو سے نوا کے سجا کے تے کجلاوی پا کے نوا کے سجا کے تے کجلاوی پا کے تو ٹھوڈی ہلا کے تو ٹھوڈی ہلا حسین دی بھی حسین حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے۔ حضرت محترم بلا تمہید اگلے ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ یہ معذور ثنا خان ہیں، تو میں ملتمس ہوں جناب بھائی محمد یوسف فریدی صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص وقت میں مخصوص حاضری لگوائیں۔ بھائی محمد یوسف فریدی صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دائی حلیمہ کی لوری کی چند اشار سماعت فرمائیں۔ سادیاں کے انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیاں، سادیاں کے انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیاں، سادیاں کے انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیاں، کیونکہ عام نہ سمجھو ان سکیوں رب دا ساجن لے آئیاں، عام نہ سمجھو ان سکیوں رب دا ساجن لے آئیاں۔ درے دولت گالا گانو گر وچ دیوے بالگانو، درے دولت گالا گانو گر وچ دیوے بالگانو، کیوں کہ ہن نے دور اندھیرے، ہن نے دور اندھیرے انج دا چانن لے آئیا، ہن نے دور اندھیرے انج دا چانن لے آئیا، عام نہ سمجھو ان سکیو رب دا ساجن لے آئیاں۔ جس دی جگ تو شان شانہ، جس دی جگ تو شان شانہ، جس دا ہے قرآن ترانہ، جس دا ہے قرآن ترانہ، کیونکہ جس دا عاشق کل زمانہ، جس دا عاشق کل زمانہ، جگ دا ڈولن لے آئیا، جس دا عاشق کل زمانہ،
جگدا ڈولن لے آئیا سادی آکھے انج دا سونا اپنے آنگن لے آئیا عام نہ سمجھو ان سکیو رب دا ساجن لے آئیا۔ جڑا جڑا مومن اس چیز تے عقیدہ رکھتا ہے کہ ساری کائنات صرف مدینے دے صدقے بنی ہے، وہ ذوق تے شوق نال کہے سبحان اللہ۔ عاشق دی تکرار مدینہ، سوچاں دی رفتار مدینہ، اپنی فقط پکار مدینہ، شاعر دے اشعار مدینہ، شہراں دا سردار مدینہ، آقا دا کاربار مدینہ۔ ہے صدیق کا یار مدینہ، ہے صدیق کا یار مدینہ، عمر جری کا یار مدینہ، عثمان کا ہے دلدار مدینہ، حیدر کا اسرار مدینہ، جنت کی گلزار مدینہ، آقا کا گھر بار مدینہ۔ ہم سب مل کے روز دعائیں مانگیں، دیکھیں بار بار مدینہ۔ ہم سب مل کے روز دعائیں مانگیں، دیکھیں بار بار مدینہ۔ کون سا مدینہ؟ مدینے کی کیا بات ہے؟ کس مدینے کی بات کرتے ہو؟ میں کس مدینے کی بات کرتا ہوں؟ آپ کس مدینے کی بات کرتے ہیں؟ شاعر کس مدینے کی بات کرتا ہے؟ آقا کا غلام کس مدینے کی بات کرتا ہے؟ آج پیر صاحب اس محفل میں آئے ہوئے ہیں تو کس کے حوالے سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ بزم بھائی محمد یاسین کے گھر پہ سجی ہے تو یہ بزم کیوں سجی ہے؟ یہ زہد الانبیاء کا شعر کیوں بنا ہے؟ یہ پاکستان کیوں بنا ہے؟ عالم اسلام کیوں بنا ہے؟ خالق کائنات نے پوری کائنات کیوں تخلیق کی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے کہ پار ساتھ ساڈا سفینہ نہ ہوتا، پار ساتھ ساڈا پار ساتھ ساڈا سفینہ نہ ہوتا، عربی جے ماہی نگینہ نہ ہوتا، تے دنیا تے کوئی شہر بڑھدا نہ نصر، جے دھرتی دے اتے مدینہ نہ ہوتا، دنیا تے کوئی شہر بڑھدا نہ نصر، جے دھرتی دے اتے مدینہ نہ ہوتا۔ جب سرکار مدینے کی گلیوں میں ٹہل پہل کرتے تھے، خرامہ خرامہ چلتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ میرے کملی والے آقا دے نال ویکھو آ کے ہرنیاں میرے کملی والے تیرے کملی والے، میرے کریم آقا تیرے کریم آقا، امام الانبیاء تاجدار انبیاء، امام الانبیاء تاجدار انبیاء، ختم الرسل سید المرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین۔ جب تیرے میرے کملی والے آقا دے نال ویکھو آ کے ہرنیاں اٹھ کلام کر دے، روڑے پڑھن کلمے گنگے کرن گلاں، روڑے پڑھن کلمے گنگے کرن گلاں، نالے رخ وی جھک جھک سلام کر دے۔ اے مردے اے مردے اے مردے اے مردے زندہ کرنی کمال کیے، اے مردے زندہ کرنی کمال کیے، مردے زندہ دے میری سرکار دے غلام کر دے، ناصر شاہ کلہ محبوب خدا دایو، صفتہ جدیاں نبی تمام کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد، اللہ ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ کیا بات ہے؟ اے مردے زندہ کرنے کمال کیے، مردے زندہ تے آپ سرکار دے غلام کر دے، ناصر شاہ کلہ محبوب خدا دایو، صفتاں جدیاں نبی تمام کر دے، صفتاں جدیاں نبی تمام کر دے۔ تو حضرات محترم، میری بزم کا اگلا ثنا خوان
میں ملتمس ہوں واجب الاحترام محترم المقام بھائی محمد غلام مرتضیٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں پھولوں کا گلدستہ پیش کریں۔ نعرہ تکبیر۔ علیہ علامہ صاحب کا خطاب ہونا ہے۔ جڑا وقت اسی محفل ختم کرن دا بھائی یاسین صاحب نے طے کیتا سی مشاورت نال، اس وقت تے محفل اختتام پذیر ہوئے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سانو ایتھے بیٹھ کے اس دیاں رحمتاں لٹن دی توفیق عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید جشن میلاد مصطفیٰ ثنا خان مصطفیٰ حافظ غلام مرتضیٰ صاحب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرے خوش ہو کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ ہندہ ہر قرآن غلاف اندر تیرے مکھ تے زلف غلاف بٹی صاحب تیرے مکھ نو پڑھ کے محبوبہ کیتا کاریاں نے اعتراف تیرے مکھ نو پڑھ کے محبوبہ کیتا کاریاں نے اعتراف تے جدوں پوچھیا جا کے چن کولوں اگو چن بولیا صاف اس مکھ دا حاکم کی پوچھنے ہو میں تے کرنا آپ طواف اس مکھ دا حاکم کی پوچھنے ہو میں تے کرنا آپ طواف بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ کتنا کو نہ کہہ چلے سبحان اللہ۔ اسے جزود محفل سجائی بیٹھے ہیں چاچو یاسین سجائیے، انہاں دا کی مقصد ہے کس واسطے سجائی بیٹھے ہیں کہ کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، شکر جو سا وچ سا آیا ہے، کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، شکر جو سا وچ سا آیا ہے، کل نبیاں دا شاہ آیا۔ حضور دی آمد تو پہلے بیٹی نو بیٹی والا احترام نہیں ملتا سی، لوگ جڑے زندہ دفن کر دیندے سن، لیکن حضور آیت کے ناصر صاحب کہ مدت تو روندیاں بیٹیاں ہوتے، مدت تو روندیاں بیٹیاں ہوتے، کرم دی کرن نگاہ آیا ہے، کرم دی کرن نگاہ آیا ہے، شکر جو سا وچ سا آیا ہے، کل نبیاں دا شاہ۔ حسب وعدہ میری آخری دادری شعر کہہ چلو سبحان اللہ کہ پاک محمد رب سوہنے دا، پاک محمد رب سوہنے دا، بن کے آپ گواہ آیا ہے،
کہ آپ گواہ آیا شکر جو صاحب وچ سا آیا کل نبیاں دا شاہ آیا جو دیکھتا ہے فدا ہو جاتا ہے، اتنا سوہنا بچہ آمنہ دے گھر تشریف لے آیا ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہاں اماں آمنہ دے گھر آمن والا کنا سونا ہے، باغ فرش نو لامن والا کنا سونا ہے۔ آج دے دور دے وچ استاد مکرم تشریف فرمانے کہ اگر اسی شادی دی تقریب رکھیے 500 700 800 600 400 لوگاں دا کھانا بنائیے، اضافی کھانا بھی بنائیے شادی دی تقریب واسطے، تے پھر بھی ایک دل دے اندر ذہن دے اندر دھچکا لگیا رہندا ہے کہ شاید اگر 499 بندے کھا گئے تے ایک رہ گیا تے بے عزتی اور بدنامی ساری زندگی ختم نہیں ہوئے گی، ایک کاڑک منہ تے مری جائے گی کہ دیکھو شادی کیتی ہے فلانے بندے نے روٹی نہیں دے سکا، لیکن میں قربان جاواں اس اماں آمنہ دے گھر آمن والے نبیاں دے سردار تو کی کہ 7 کھجوراں دسترخوان تے رکھ کے رب دی سو 7 کھجوراں دسترخوان تے رکھ کے رب دی سو ساری فوج رجاون والا کنا سونا ہے، 7 کھجوراں دسترخوان تے رکھ کے رب دی سو ساری فوج رجاون والا کنا سونا ہے۔ وہ کیڑا سونا ہے؟ حسینہ تو ود ماں جمالاں تو ود دے، حسینہ تو ود ماں جمالاں تو ود دے کہ دیواں مثالوں دی او مثالاں تو ود دے، حسینہ تو ود ماں جمالاں تو ود دے کہ دیواں مثالوں دی او مثالاں تو ود دے، میرے کملی والے دی نگری دا روڑا، میرے کملی والے دی نگری دا روڑا اے یاقوت مرجان لالا تو ود دے، ستمبر نومبر دسمبر نو کی کریے تیرے میرے کریم آقا دی عمر تے صدیاں تے سالاں تو ود دے، میرے کملی والے دی عمر مبارک صدیاں تے سالاں تو ود دے، مدینے چ مرنا وی جینے تو ود دے، مدینے چ مرنا وی جینے تو ود دے، مدینے چ مرنا وی جینے تو ود دے، کوئی ہے شہر جیڑا مدینے تو ود دے، کوئی ہے شہر ایسا جیڑا مدینے تو ود دے، تو پھر اس مدینے والی سرکار تے جدو درود و سلام پڑھنے ہیں تو پھر کی حاصل ہوندہ ہے کہ جدو طوفان للکارے سفینے چو آواز آوے، جدو طوفان للکارے سفینے چو آواز آوے، میں آکھاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، میں آکھاں یا رسول اللہ تے سینے چو آواز آوے، دروداں دے میرے تحفے، دروداں دے میرے تحفے فرشتے لے کے جاندے نے، سلام آکھاں تے مرسدہ مدینے چو جواب آوے، سلام آکھاں تے مرسدہ مدینے چو جواب آوے، کیوں؟ چاہت دا اظہار درود ہے، الفت دا اقرار درود ہے، چاہت دا اظہار درود ہے، الفت دا اقرار درود ہے، سنیاں ڈٹ کے پڑھیا کر تیرا تے ہتھیار درود ہے، سنیاں ڈٹ کے پڑھیا کر تیرا تے ہتھیار درود ہے۔ اسی درود والی سرکار کی بارگاہ میں پھولوں کا گلدستہ پیش کرنے کے لیے درود و سلام کے ساتھ میں ملتمس ہوں شاگرد خاص امام مدنی مسجد المعروف یوسف بھٹی صاحب والی، تو میں ملتمس ہوں حافظ محمد ناصر مدنی صاحب سے کہ وہ اسی مدینے والی سرکار پہ بارگاہ میں گل ہے عقیدت کے پھول نچھاور کریں۔ حافظ محمد ناصر مدنی صاحب نعرہ تکبیر،
ذرا ذوق تے شوق دے نال جدو سونے رب کریم دا نام آوے سجے ہاتھ نو بلند کر، جدو تیرے تے میرے کریم آقا دا نام آوے تے دو ہاتھاں نو بلند کر کے نعرے دا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حافظ محمد ناصر مدنی صاحب۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور دی آمد دے حوالے دے نال ایک ربائی پیش کرنی وے، پھر اس تو بعد دو کلام پیش کرتے انشاءاللہ اجازت۔ مل کے پڑھنا وے کہ بن کے نورو نورے آیا، کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، مل کے پڑھ لو۔ بن کے نورو نورے آیا آمینہ دلال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال، جندہ جندہ ایمان بول لے۔ بن کے نورو نورے آیا، بن کے نورو نورے آیا آمینہ دلال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال، کیونکہ سارے تو پہلو اللہ او نور نو بنایا ہے، کہ سارا نور ظہور حضور دائے، کہ سارا نور ظہور حضور دائے، بنا نور کی میں کائنات ہندی، نائے چن تارے کاروبار سارے، نائے دل ہندا نائے رات ہندی، تے نائے جن ملائک نہ نبی ہو دے، تے نہ کوئی اینا دی ذات صفات ہندی، تے نہ دیوانے رب نو کوئی رب کہندا، جنا پیدا محمد دی ذات ہندی، جنا پیدا محمد دی ذات ہندی، او سارے تو پہلو اللہ او نور نو بنایا ہے، کل بشر دے تارے وچوں نور نو سجایا ہے، دیکھ تو حبیب سونا شان بے مثال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال، مل کے پڑھ لو۔ بن کے نورو نورے آیا، بن کے نورو نورے آیا آمینہ دلال، تیرا لجپال سونا میرا لجپال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ پیاریاں جہان تو، پیاریاں جہان تو، مدینے دیا گلیاں، جتھے سونے آقا لائیاں، پیراں دیاں تلیاں، پیراں دیاں تلیاں، مل کے پڑھ لو۔ پیاریاں جہان تو، آواز نہیں آئی، مل کے پڑھ لو۔ پیاریاں جہان تو، مدینے دیا گلیاں،
جتے سونے کالیاں پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں. اور بہت ہی خوبصورت مصرع قبلہ کار صاحب کہ پڑھ کے درود جدو منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سونے لئی خدائے. قاری عبد الجبار صاحب کہ پڑھ کے درود جدو منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سونے لئی خدائے. پڑھ کے درود جدو منگی میں دعائے انج لگا نیڑے ہو کے سونے لئی خدائے. پڑھیا درود تے مصیبتاں نے ٹلیاں جتے سونے کالیاں پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتے سونے کالیاں پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں. اور اس کلام دا آخری مصرع کہ باقی جیڑا رہ گیا جواب تے سوالے سونے روز وچ ویکھو کیڑا کیڑا نالے. باقی جیڑا رہ گیا جواب تے سوالے سونے روز وچ ویکھو کیڑا کیڑا نالے. باقی جیڑا رہ گیا جواب تے سوالے سونے روز وچ ویکھو کیڑا کیڑا نالے. ابو بکر و عمر ویکھو او یارو کتھے تھاواں ملیاں جتھے سونے کالیاں پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں پیاریاں جہان تو مدینے دیاں گلیاں جتے سونے کالیاں پیراں دیاں تلیاں پیراں دیاں تلیاں. بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ. پیر صاحب اے آقا نو دکھڑے سناون دا وقت ہے تے رج رج کے دکھڑے سناون دا وقت ہے. اے سج دج کے محفل وچ آون دا وقت ہے. اے اکھیاں چ بادو تے ساون دا وقت ہے. او دی راہ تے اکھیاں بچھاون دا وقت ہے. اے اکھیاں چ بادو تے ساون دا وقت ہے. او دی راہ تے اکھیاں بچھاون دا وقت ہے. اے پلکاں تے دیوے جگاون دا وقت ہے. اے پلکاں تے دیوے جگاون دا وقت ہے. اے زخماں تے مرہم لگاون دا وقت ہے. اے زخماں تے مرہم لگاون دا وقت ہے. کرو باوضو اپنی اکھیاں نو ناصر اے سوہنے محمد دے آون دا وقت ہے. کرو باوضو اپنی اکھیاں نو ناصر اے سوہنے محمد دے آون دا وقت ہے. تو حضرات محترم میں استاد مکرم کو مائک دینے سے پہلے بس یہی کہوں گا کہ متا کسے چرواہے نو برا آکھی 4 بکریاں خود سرکار گئے نے تے کسے کالے نو نیچ نہ سمجھ بیٹھی حبشی جان حضور تو وار گئے نے.
جنوں جنوں سمجھ آدے جاوے سبحان اللہ کہندا جاوے متا کسے چرواہے نو برا آکھی 4 بکریاں خود سرکار گئے نے تے کسے کالے نو نیچ نہ سمجھ بیٹھی حبشی جان حضور تو وار گئے نے ہر جرنیل نو بھیڑا نہ آخدا رہی عمر جائے بان سپا سالار گئے نے داڑھی اتے اعتراض نہ کر بیٹھی سنت جاری ہے کر سرکار گئے نے داڑھی اتے اعتراض نہ کر بیٹھی سنت جاری اے کر سرکار گئے نے تانا کسے مزدور نو مت دینا تانا کسے مزدور نو مت دینا نبی اللہ دے کعبہ اسار گئے نے کسے نات خان نال نہ حسد رکھی نات پڑھ حسان دلدار گئے نے برا کمی نہ کسے خطیب تائیں خطبے نبی دے دین سوار گئے نے برا کمی نہ کسے خطیب تائیں خطبے نبی دے دین سوار گئے نے کسے جٹ نو مینا نہ کدی ماری کسے جٹ نو مینا نہ کدی ماری بابا آدم جائے اے کار گئے نے تے کسے بردے دے عیب نہ کڈ بیٹھی یوسف نبی جائے وک وچ بازار گئے نے تے میرے مصطفیٰ دے کمی قسم رب دی میرے مصطفیٰ دے کمی قسم رب دی ڈبے تار گئے نے رنگ چار گئے نے ناصر شاہ جان حضور تو انجواری جویں وار حضور دے یار گئے نے ناصر شاہ جان حضور تو انجواری جویں وار حضور دے یار گئے نے جویں وار حضور دے یار گئے نے کفانا وحدانا ومن علينا إذ بعث فينا رسولا من أنفسنا وأنفسنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد على قدر حسنه وجماله وفضله وكماله وجوده ونواله بڑی محبت کے ساتھ پڑھیے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا وسلاما سلاما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید فی شان حبیبہ مخبرا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ صدق اللہ مولانا العظیم وصدقنا رسولہ النبی الکریم۔ ذوق سلامت ہے تو پھر بیٹھنے کا اور محبت کا ثبوت آواز کی صورت میں، کیونکہ ایمان کی صفت جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اقرار باللسان کہ مالک زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں تصدیق رکھتے ہیں۔ بے شک دل میں آپ کی تصدیق ہے لیکن زبان اقرار چاہتی ہے، اور جب تک محبتوں میں اظہار اور اقرار نہ ہو تو محبتوں کا علم ہی نہیں رہتا۔ جنہیں ہے انہیں تو ہے، انہیں سب خبر ہے۔ یہ میں گفتگو اپنے حوالے سے جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، تو اس لیے بڑی محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ کیا چاہیے کب چاہیے اب مانگ ابھی مانگ۔ آیت مبارکہ پڑھی نا، آج سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم منگتے بن کے موجود ہیں، اور انشاءاللہ اٹھیں گے تو خیرات سے بھر کے جولیاں جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا چاہیے کب چاہیے اب مانگ ابھی مانگ، کس چیز کی تاخیر ہے سب مانگ سبھی مانگ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہو، حضور بھوک بڑی ہے، فاقے بڑے ہیں، سرکار کچھ کرم فرمائے۔ آپ نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو 2 پہاڑ ہیں نا، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں ہیں وہ ساری میں نے تجھے دے دی، اور بتا۔ کہنے لگا سرکار اور اب کیا؟ لوٹ کر جب گیا نا اپنے قبیلے میں اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ 7 نسلوں تک مانگنے کی نوبت نہیں رہتی۔ اس لیے کس چیز کی تاخیر ہے سب مانگ سبھی مانگ، اور کونین کی ہر چیز تو ملتی ہے نبی سے۔ گر مانگنا چاہتا ہے
تو رب سے نبی مانگ، اور تجھ کو تجھی سے مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ یا رسول اللہ ہم سا کوئی گدا نہیں اور تجھ سا کوئی سخی نہیں، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، حضور آپ کی بارگاہ میں منگتے آئیں گے، یہ منگتے کبھی دنیا مانگیں گے، کبھی عقبا مانگیں گے، کبھی جنت کی جو ہے نا یہ رسائیاں مانگیں گے۔ یا رسول اللہ جو مانگے آپ نے نہ نہیں کرنی، نہ تو دور رہا فلا تنہر، ان کو یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ در جو ہے نا وہ دینے کا نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وہ در ہے کہ جہاں سے پھر منگتوں نے مانگا تو پھر کیا کیا۔ اور سرکار، ایک تو ہوتا ہے نا کہ زندہ لوگ وہ مانگے، سرکار تو اسے بھی دیتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے اور ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ایک لگاتے تھے، اور وہ جو کھجور کا تنا تھا، ایک حضور کی بارگاہ میں صحابی حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں، یہ جو ہماری مساجد میں ممبر پڑے ہیں یہ سرکار کی وہ سنت مبارک ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بنا دو، ممبر بن کے آ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، بیٹھے، اور سرکار نے جو ہے نا خطبہ ارشاد فرما دیا۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کسی رونے کی آواز سنی، ہم نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، میں رونے والا نظر ہی نہیں آیا، ہم بے بس ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر چھوڑا، ممبر چھوڑ کر سرکار جو ہیں ایک ستون جو تھا کھجور کا اس کے پاس چلے گئے، اور سرکار نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب سرکار نے آغوش میں لیا نا تو صحابہ قربان جائیں ان کی محبتوں پر، اور جیسے انہوں نے سرکار کی یہ باتیں ہم تک پہنچائیں اس واقعے پر بھی، اس انداز محبت پر بھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اسے اپنی آغوش میں لیا، آغوش میں لینے کے بعد وہ کہتے ہیں جس طرح بچے کو ہم دلاسا دیتے ہیں کہ چپ کر جا چپ کر جا، وہ ویسے چپ کر رہا تھا اور اس کی سسکیاں آ رہی تھی۔ پہلے رونے کی آواز تھی، پھر اس کے بعد سسکیوں کی آواز آئی، پھر خاموش ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ کیا مانگتے ہو؟ اب اس میں زندگی نہیں ہے۔ ایک تو وہ زندگی ہوتی ہے نا وہ کہ جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درخت ہے، یہ پودا ہے، اور اس میں جان موجود ہے، اور یہ جو ہے نا وہ چڑھ رہا ہے، یہ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ وہ تھا کہ جو کہ کٹا ہوا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، آپ کے وجود کے ساتھ لگتا تھا، اس لیے کٹ کے بھی اس وقت بھی زندہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بارگاہ میں ابو جہل آیا، اور اس نے اپنی جو ہے نا ان مٹھیوں میں کنکریاں چھپا رکھی تھی، آ کے کہنے لگا، بڑا اپنے آپ کو آپ اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، آپ بتا دیں گے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا یہ خود بتا دیں؟ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا، بس اشارہ کرنے کی دیر تھی، وہ اشارہ کہ جس اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ تو پھر بھی اس کے ہاتھوں میں وہ پکڑے ہوئے سنگریزے اور کنکریاں تھیں۔ اب ابو جہل نے سنا کہ وہ کہہ رہی تھی ہم گواہی دیتی ہیں کہ اشہد انک رسول اللہ، حضور تسی سچے نبی ہو۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میں تو آیا تھا کہ یہاں پہ میری بلے بلے ہوگی، معاملہ الٹ ہو گیا، اس نے وہ کنکریاں وہیں سے اپنی ہاتھوں سے نیچے پھینک دی، وہ زمین پہ گر کے بھی کہتی تھی اشہد انک رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، علماء اہل سنت زندہ باد۔ تو سامعین محترم، یہ وہ محبتوں کی جو ہے نا وہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس سے فرمایا کہ بتاؤ کیا چاہتی ہو، اور یہ سرکار کا انداز محبت رہا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر تھا، اور غزوہ بدر میں تیر لگا آنکھ کا ٹیلا باہر آ گیا۔ اب اس دور کے اگر کوئی آدمی ہوتا تو وہ اسے مشورہ دیتا کہ جی آپ فوراً دوڑ کر جائیں، آپ کے پاس صحت کارڈ بھی ہوگا، آپ جلدی سے اٹھیں اور فلاں کسی جو ہے نا وہ اچھے ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں، آنکھوں کے اسپتال میں چلے جائیں، یا کسی کیمپ میں چلے جائیں۔ لیکن وہ حضرت ابو قتادہ تھے،
انہیں پتا تھا کہ جو بھی طلب ہو سرکار کی بارگاہ سے ملے گی. وہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور آنکھ نکل گئی. سرکار نے فرمایا اچھا. سرکار نے اس آنکھ کے ڈیلے کو لیا اور ان کی آنکھ کے حصے پہ لگایا اور اپنے لب مبارک لگا دی. بس لب مبارک لگنے کی دیر تھی. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ تھی یہ پہلی سے بھی زیادہ تیز. اب یہاں پر بعض لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں, وہ ڈنڈی میں آپ کے ذہن سے نکالتا جاؤں. لوگ یہ کہتے ہیں جو پہلی آنکھ اللہ نے دی تھی دوسری حضور نے دی, اس لیے حضور کی دی ہوئی پہلی سے تیز تھی. یہ غلط ہے, یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے. یہ اب ذہن میں جو ہے نا وہ بٹھا لیں. علم کی مجلس میں جب حاضر ہونا تو اس میں یہ جو دامن طلب ہوتا ہے نا اس کو کھلا کر کے آئیں کہ جو حق بات ہوگی نا بس وہی سنیں گے اور شک والوں کی طرف بھی نہیں جائیں گے. اب اس میں علماء نے لکھا ہے پہلی آنکھ ماں باپ کے وسیلے سے ملی تھی. دی وہ بھی رب نے ہے, جو مصطفیٰ نے دی وہ بھی رب نے ہے, لیکن پہلی کا وسیلہ جو تھا وہ ماں باپ تھے, اس لیے وہ اس کی جو ہے نا وہ نگاہیں اور روشنی وہ اور تھی. دوسری جو آنکھ ہے اس کا وسیلہ حضور خود تھے, اس لیے ماں باپ کے وسیلے سے جو ملی اس کی لائٹیں کم رہ گئیں اور جو سرکار کے وسیلے سے ملی وہ پہلے سے بھی تیز تھی. تو یہ محبتوں کی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ بتا کیا چاہتے ہو. اب وہ تنا جو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک کے ساتھ رہتا تھا اور سرکار کا وجود ہو اور اس کے باوجود وہ جس کے ساتھ لگے وہ اسے چشمے بینا نہ دے دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ابھی چلو کھجور کا تنا تھا, زندگی میں کبھی مان لیا اس میں زندگی رہی تھی. یہ جو پہاڑ ہوتا ہے بتائیں اس میں کبھی کسی حالت میں کبھی زندگی آئی ہے؟ زندگی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آتی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو ہے نا وہ 3 یاروں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان تینوں کے ساتھ سرکار احد کے پہاڑ پہ چڑھے. جب احد کے پہاڑ پہ چڑھے تو احد کا پہاڑ وجد میں آ گیا کہ کونین کا جو ہے نا وہ بادشاہ آج ہمارے ہاں موجود ہے اور میری چھاتی پہ میرے سینے پہ سرکار کی مبارک تلیاں لگی ہیں. وہ خوشی میں رقص کرنے لگا. جب اس نے اپنے آپ کو اس طرح رقص میں محسوس کیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنا پاؤں مبارک تھوڑا سا اٹھایا اور پھر اس پہ مارا اور فرمایا اس بت یا احدو, احد پہاڑ ہمیں علم ہے تو ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ. اور یہ حدیث مبارک ہے, سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جسے ہم سے محبت ہے اور ہمیں اس سے محبت ہے. یہ پہاڑوں کی خوش نصیبی ہیں. اور انسان اگر سینے میں دل لے کر حضور کے ساتھ عشق کا اظہار نہ کرے ویسے جس طرح پہاڑ کیا کرتے تھے تو پھر سمجھ جائیں کہ کل حجارتی او اشد قسوہ, یا تو یہ پتھر ہو گئے یا اللہ فرماتا ہے پھر پتھروں سے بھی یہ آگے ہے, کیونکہ پتھر تو پھر بھی سرکار کے آنے پہ جھوم جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اس بت یا احد, احد پہاڑ رک جا. وہ جو جس طرح سے لرزا تھا وہ وہیں پہ ٹھہر گیا. اور پھر سرکار نے جو اگلے جملے ارشاد فرمائے, لوگ حضور کی بارگاہ میں آپ کے علم غیب پر اور آپ کے جو ہے نا وہ علوم پہ شک کرتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں. سرکار نے فرمایا یہ بھی سن لے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدًا. اس وقت یہ جو تیرا سینہ ہے نا اس سینے پہ نبی مکرم بھی موجود ہیں, صدیق اکبر بھی موجود ہیں اور 2 شہید بھی موجود ہیں. اور یہ دونوں شہید کون تھے؟ حضرت عمر فاروق تھے, حضرت عثمان غنی. آپ ان کی سیرت اٹھائیں, دونوں نے شہادت کا رتبہ پایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار کا وجود جس کے ساتھ جڑتا ہے وہ پھر بے فائدہ نہیں رہتا, وہ فیض یافتہ بھی ہوتا ہے اور فیض رسا بھی ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ بتا کھجور کے ٹکڑے اسی دنیا میں تجھے زندگی دے دیں یا پھر تو نے بھی جنت میں جانا ہے. اللہ. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ صحاب کاف کا تھا جو پھر مرادیں بھی پا گئی اور جنت میں بھی جائے گا. یہ وہ تھا, یہ وہ کھجور تھی جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی پشت مبارک کے ساتھ اس نے برکت لی تھی. سامعین محترم, اب وہ جو کھجور کا تنا تھا آپ اس کی بھی خوش نصیبی دیکھیے. اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور دنیا ملی تو ایک نہ ایک دن تو بچھڑ جانا ہے.
जन्नत दायमी है। सरकार मैंने दुनिया नहीं लेनी, मैंने आखिरत लेनी। और वो फिर पहले ही जो है ना वो हमने अर्ज किया वम साइल फलातनर, हुजूर मंगता कोई भी हो, वो जो मांगे, वो दुनिया मांगे, वो जन्नत मांगे सरकार, ना तो दूर की बात रही आपने तो उसे झिड़कना भी नहीं है। और हुजूर अलैहिस्सलाम आपके बड़े प्यारे साहबी हजरत अबू रबिया, आप हुजूर अलैहिस्सलाम को वुजू कराया करते थे। एक दफा सरकार ने फरमाया रबिया मांग तो सही, तू कुछ मांगता ही नहीं है, कुछ मांग तो सही। अर्ज की कि या रसूलल्लाह सालू का मुराफाकतक फिल जन्ना, हुजूर नौकरी दुनिया में जो करता हूं ना आपको वुजू कराने की, आखिरत में भी यही रहे तो दिन भर आपके जो है ना वो आपकी जियारतें मेरे नसीब में रहेंगी। या रसूलल्लाह जन्नत भी चाहिए, जन्नत में आपका साथ भी चाहिए। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि नहीं ये तो मेरे बस का रोग नहीं है, सरकार ने ये फरमाया कि हाँ ठीक है लेकिन सजदे की कसरत करना, मुझे मेरे रब के सामने शर्मिंदा न करना। आज हम ये समझते हैं कि शायद जो है ना वो एक मिलाद वो साल के बाद कर लें या फिर चंद लम्हात हुजूर की महफिल में बैठ दें, फजीलत इसकी भी बड़ी है। हुजूर अलैहिस्सलाम आपके हदीस मुबारक मिशकात शरीफ की एक तो होता है ना कि हुजूर का जिक्र रब के जिक्र से जुदा नहीं है। हुजूर का जिक्र करने का मतलब ही यही है कि हम हकीकत में रब की वहदानियत का इकरार करते हैं। सरकार ने फरमाया कि जब इस दुनिया में इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन फिल अर्दी, सरकार ने फरमाया रब ने कुछ फरिश्ते बना रखे हैं जिनका काम ही यही है कि वो सुबह से शाम तक जमीन में चलते फिरते हैं, उड़ते रहते हैं, जहां जिक्र की मजलिस नजर आती है वहां मौजूद हो जाते हैं। और फिर वहां पर क्या करते हैं, जमीन से लेकर आसमान तक नूर की लाइटें जो है ना वो कायम कर देते हैं। ये इशारा होता है, आप बड़े शहर में कभी जाए ना वहां पर मुख्तलिफ किस्म की बड़ी बड़ी लाइट्स होती हैं जिनका मतलब ये होता है कि ये हमारा खास पॉइंट है, आपने इस पॉइंट में आना है तो ये वो उसकी जगह है। तो ये जमीन से लेकर आसमान तक ये साहिबान बना देते हैं और ये नूर का साहिबान होता है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब की जगह मिल गई है, बाकी फरिश्ते तुम भी आ जाओ, वो भी आ जाते हैं। और फिर उसके बाद होता क्या है, वो उस मजलिस में मौजूद रहते हैं, फिर रब की बारगाह में हाजिर होते हैं। वो जो सभी जानता है अपने बंदों का मर्तबा और अजमत बढ़ाने के लिए वो उनसे ये पूछता है इलाहुल आलमीन बताओ फरिश्तों किधर से आ रहे हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि मालिक जमीन में तेरे कुछ बंदे ये तेरा जिक्र कर रहे थे, हम वहां चले गए। अल्लाह फरमाता है कि अच्छा वो क्या कहते हैं, मालिक वो तेरा शुक्र अदा करते थे। अच्छा वो कुछ मांगते भी थे, इलाहुल आलमीन वो तेरी दोज़ख से पनाह मांगते थे। अल्लाह फरमाता ठीक है पनाह दे दी, अब उसने दोज़ख में सजा नहीं दूंगा, उसे माफ कर दिया उन्हें। फरिश्ते कहते हैं मालिक वो तो इससे जन्नत का मुतालबा करते थे, ये नहीं कि दोज़ख भी ना मिले जन्नत भी ना मिले, दरमियान में रह जाए। दरमियान में एक आराफ का मकाम है, जिनकी नेकियां बराबर दोज़ख बराबर, उनके लिए मकाम आराफ होगा। दोज़खी जब उनकी तरफ देखेंगे ना तो बड़े खुश होंगे, दोज़खी जब उनकी तरफ देखेंगे तो हसरत भरी निगाहों के साथ काश दोज़ख से छोड़ के सिर्फ यहीं पे रह जाते तो अच्छा था। लेकिन वो आराफ वाले जब जन्नतियों को तरफ देखेंगे तो वो वहां जाकर भी यही कहेंगे कि मेरे मालिक अगर हमें तू जन्नत में ले जाता तो ज्यादा बेहतर था। ये अभी हमें समझ नहीं है, लेकिन आप ये उससे पूछा करें जो 1 मीटर से आकर अपनी दौड़ में हार गया हो, जो 1 नंबर की वजह से अपने किसी दाखिले में आके रह गया हो, जो 1 नंबर की वजह से पास होने से रह गया हो, आप उससे पूछें कि थोड़ी सी मेहनत किसको कहते हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम आपने तो एक और बड़ा प्यारा वाक़या इरशाद फरमाया, सरकार ने फरमाया कि एक मेरा उम्मती ऐसा भी होगा क़यामत वाले दिन दोज़ख से गुजारा जाएगा, दोज़ख पर आंकड़े होंगे जो पकड़ लेंगे, जिनके बारे में हुक्म होगा कि इनको छोड़ना नहीं है, दोज़ख में गिरा देना। एक मेरा उम्मती ऐसा भी होगा कि जो गिरते गिरते बच जाएगा, बच के जब अगली मंजिल तक पुलसराज से गुजर के आगे पहुंचेगा, वहां जाकर वो देखेगा कि हर तरफ पहले तो जो है ना वो पीछे मुड़ के देखेगा दोज़ख होगी, कहेगा मालिक तेरा शुक्र है तूने दोज़ख से तो बचा लिए। अब वो कहेगा कि मेरे मालिक अगर मुझे जन्नत दे दे और कुछ नहीं मांगूंगा। एक फरिश्ते को अल्लाह भेजेगा और अल्लाह उससे जो है ना वो यानी कि फरिश्ते के जरिए कहलवाएगा कि बंदे तुझे जन्नत में ले जाते हैं, लेकिन शर्त ये है अब तूने कुछ और मांगना नहीं है। बंदे की भी फितरत है, बंदा थोड़ी सी चीज मिल जाए ना तो और की तलब करता है, हल मिन मजीद, थोड़ी और मिले तो और की तलब, और मिले तो और की तलब। फरिश्ता आकर उसे कहता है कि अल्लाह फरमाता है तुझे सिर्फ हम जन्नत के दरवाजे के अंदर करेंगे,
اور تجھے کچھ نہیں دینا. وہ کہے گا میرے لیے تو اتنا ہی کافی ہے, میں تو دوزخ سے اس کی تپش, اس کی آگ دیکھ کے آیا ہوں, میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب جب اسے جنت کے دروازے سے اندر کیا جائے گا نا, وہ دیکھے گا کہ سامنے ہی ایک درخت ہے, اور درخت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کہ جنت کا درخت ایسا ہے 70 سال تک گھڑ سوار گھوڑا چلاتا رہے اس کا سایہ نہیں پار کر سکتا. اور وہ جنت میں درخت لگانے کا طریقہ نقیب بھی کہتے رہتے ہیں, نعت خواں بھی کہتے رہتے ہیں, خطیب بھی کہتے رہتے ہیں, وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جنت کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سرکار کے جد امجد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے نا سفر معراج پہ, تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو یہ بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے, اور اس کی جو مٹی ہے یہ کستوری سے بنی ہوئی ہے, خوشبو ہے یہاں پہ. تو سامعین محترم ہم اس شخص کی بات کر رہے تھے, جب وہ دیکھے گا نا کہ سامنے جنت کا درخت ہے, تو وہ کہے گا کہ میرے مالک بس اس کے سائے میں جگہ دے دے. پھر فرشتہ آئے گا اور کہے گا دیکھ لے تو نے وعدہ خلافی کی ہے, تو نے پہلے کہا تھا صرف جنت سے اندر جانا اور کچھ نہیں لوں گا. اس نے کہا اب پکا وعدہ, میں صرف اس کے سائے تک جاؤں گا اور طلب نہیں کروں گا. جب اسے سائے کے آگے سائے تک پہنچا دیا جائے گا, پھر وہ دیکھے گا کہ سامنے جو جنتی ہوں گے وہ اپنے تختوں پر ہوں گے. وہ کہے گا میرے مالک یہاں تک تو پہنچا دیا, آگے بھی دے دی. اب پھر فرشتہ آئے گا اور اس سے کہے گا کہ بندے تو نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا. اس نے کہا کیا تو تھا, لیکن آگے والی دنیا دیکھ کے پھر جو ہے نا وعدہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے رب کی رحمت پہ میری نظر ہے کہ وہ مجھے اور دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے جا جنت میں چلا جا, جو جگہ تجھے پسند ہو وہیں پہ ٹھہر جا. اب جب بات تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید, علماء اہل سنت, حضرت علامہ مولانا قاری بختیار احمد صاحب. جب بات یہاں تک پہنچی کہ اس شخص نے یہ کہا کہ میرے مالک, اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے جنت میں جو تیرا دل کرے وہ ٹھکانہ لے لے. اب وہ جنت میں جائے گا, جنت بری ہوگی. اس کے لیے کوئی آپ جنت کا ایک دروازے کی چوڑائی دیکھیں, ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک 500 سال کی مسافت ہے. یہ جو چکھاٹ ہوتی ہے نا ہمارے گھر کے دروازے کی, یہ چکھاٹ جو جنت کی ہے وہ ایک سے دوسری جگہ. آپ اور پھر اس میں رش اتنا ہوگا کہ قیامت والے دن کے بندے جب گزریں گے تو ان کے یوں لگے گا کہ اتنا رش ہے جتنا رش کبھی تھا ہی نہیں, حالانکہ 500 سال کی مسافت ہے. تو سامعین محترم وہ عرض کرے گا کہ میرے مالک تیری جنت تو میں نے ساری دیکھ لی, میرے لیے تو جگہ ہی کوئی نہیں. اللہ فرمائے گا اچھا تو نے دنیا دیکھی ہے؟ میرے رب وہ تو بڑی اچھی طرح سے دیکھی ہے, دنیا میں نے یہ بھی دیکھا یہ بھی دیکھا, وہ تو میں نے مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے. اللہ فرمائے گا تجھے پھر میں دنیا پھر دنیا پھر دنیا اور دنیا جیسی 10 دنیا دے دوں تو خوش ہو جائے گا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جملے ارشاد فرمائے تو وہ جو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ وہ بندہ جب سنے گا کہ میرا رب اتنا مہربان ہے تو وہ آگے سے کہے گا کہ میرے مالک تو رب العالمین بھی ہے, تو میرا مالک بھی ہے, تو نے مجھے پیدا بھی کیا, لیکن تو مجھ سے مذاق کیوں کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کے یہ جملے ارشاد فرمائے نا, سرکار مسکرا پڑے اور آپ نے فرمایا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا رب کتنی بڑی دنیاؤں کا مالک ہے. اور سامعین محترم تو یہی وہ ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو ستون تھا, اس ستون نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہاں پر اگر زندگی لے لوں تو قیامت میں آپ کی رفاقت آپ کی زیارت اس سے محروم رہ جاؤں گا. یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں زندگی نہ دیں, مجھے جنت میں زندگی عطا فرما دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس ستون کو لیا اور اسے لے کر وہیں مسجد کے احاطے میں دفن کر دیا, اور سرکار نے فرمایا اسے ہم یہاں دفن کر رہے ہیں, لیکن یہ کل قیامت کو جنت میں لگا دیا جائے گا. آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی قدرت ہے اور آپ کا یہ اختیار ہے. اور اگر سورہ توبہ کی میں بات کروں, اللہ فرماتا ہے وما نقموا منہم الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ,
ایک آخری نقطہ یہ بیان کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہی برا لگا یا منافقوں کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان لوگوں کو غنی کر دیا. اب یہاں پر جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. شخصیات دو ہیں، ذاتیں دو ہیں، ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اس کے محبوب کی ذات ہے. لیکن آپ آگے چلے اللہ فرماتا ہے من فضلہ. اب جو یہ جو ہی کا لفظ ہے نا یہ ایک ذات پر دلالت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اس بھول میں نہ رہنا کہ خدا اور ہے، مصطفیٰ اور ہے. اللہ نے فرمایا کہ ان کا فضل بھی ان کا فضل ہے. جو یہاں سے ملے وہ وہاں سے ملے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تو سامعین محترم یہ وہ محبتوں کی باتیں ہیں اور یہی محبتیں لینے کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں. تو میں وہ آخری جو حدیث مبارکہ عرض کر رہا تھا مشکات شریف کی کہ سرکار نے فرمایا کہ وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا وہ آ کر جو ہے نا وہ عرض کرتے ہیں میرے مالک وہ جنت کا مطالبہ کرتے تھے، اللہ فرمایا کہ جنت دے دی. اور اب فرشتے کہیں گے کہ وہ جو تھے تیرا ذکر کر رہے تھے ان میں سے ایک بندے کو تیرے ذکر سے مطلب کوئی نہیں تھا، اسے تو ذرا بھی مطلب نہیں تھا، اس نے کسی سے ملنا تھا. یا پھر بعد کا جس طرح ہم دکھاوے کے لیے آ جاتے کوئی کہ لو جی اس نے بلایا نہ گیا تو اس نے پھر میرے جب میں بلاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا. تو یہ دکھاوے کے لیے بعض اوقات آ جاتے ہیں. تو آپ اللہ کا کرم اور اس کی رحمت دیکھیے. وہ فرشتے کہتے ہیں کہ میرے مالک اس نے ذکر نہیں کیا، چپ کر کے بیٹھا رہا. اللہ فرماتا ہے لا یشکا جلیسہم، اس کا ذکر نہ کرنا دیکھیں یا جو ذکر کرتے رہے ان کا ذکر کرنا دیکھیں. لا یشکا جلیسہم، جو ان کی محفل میں آ گیا، جو ان کے ساتھ میں بیٹھ گیا، اللہ فرماتا ہے بدبخت ہم اسے بھی نہیں رہنے دیں گے، اسے بھی کچھ نہ کچھ کرم کے چینٹے عطا کر دیں گے. تو یہ وہ محبتوں بری باتیں ہیں. اور حضور بابا فرید الدین آپ فرمایا کرتے تھے کہ اٹھ فریدہ ستیا تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی مل جائی بخشیا تے تو بھی بخشا جا. یہ جو محفل ہوتی ہے اسے ہمیں نہیں علم ہوتا کہ کس کی سبحان اللہ یا کس کا نعرہ جو ہے نا وہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول ہوگا. وہ ایک نعرہ، وہ ایک تسبیح جو ہے جب وہ قبول کرتا ہے وہ پھر ایک تک نہیں رہتا، وہ سبھی کے لیے ہو جاتا ہے. اور دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم تمام کے جتنے بھی یہ نعرے یہاں پہ لگے، جتنا کسی نے سبحان اللہ کہا اور جتنا جس انداز کے ساتھ وہ کسی بزرگ نے کہا تھا نا کہ گھڑے برن سہیلیاں تے رنگا رنگ گڑے بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. یعنی کہ جو نیت جیسی نیت لے کر آتا ہے رب العالمین کی طرف سے فضل بھی ویسے ہی ملتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ عز و جل سمجھ بوجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. آسیوں چھوڑ دو سب معاصی گناہ اور پھر سب مل کے تھام لو دامنے مصطفیٰ. پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں جی سہانی گھڑی چمکتے واقع
چاند جی سوہانی گھڑی آیا آمینہ کا لال اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں اور جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہان جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہان اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں اور جن کے آلے سے روشن زمانہ ہوا جن کے آلے سے روشن زمانہ ہوا اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں اور جلے تکیا تینوں او تیرا ہو گیا جلے تکیا تینوں او تیرا ہو گیا سہولیا تیری صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام اور جو مدینے کی گلی کو چون دیتے صدا تا قیامت الفقیروں راہگیروں کو سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام السلام از طفیل زلف رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ارحم الراحمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ الامین تیرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا. الہ الامین تیرے کلمات طیبات کی تلاوت ہوئی، سماعت ہوئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی، ثنا کی صورت میں، تعریف کی صورت میں اور نظم کی صورت میں، نعت کی صورت میں، تقریر کی صورت میں جس انداز کے ساتھ ہوئی، مالک کل جہاں اس کا ثواب اور جو کچھ صاحب خانہ نے اہتمام کیا اس کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سرکار کے والدین طیبین طاہرین، آپ کے جملہ اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، غوث، اقطاب، خواجگان، اولیاء، علماء، صلحاء، شہداء، صوفیاء، حفاظ جو اس دنیا سے جا چکے تمام کے ارواح کو فردن فردن درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اب تک جتنے بھی مومن مرد عورت بچے بوڑھے اس دنیا سے جا چکے تمام کے ارواح کو فردن فردن پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اور حضور سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مالک کل جہاں ہم جو ہاتھ اٹھائے تیرے بندے موجود، ہمارے جو عزیز و اقارب، والدین، بہن بھائی، اساتذہ، مشائخ اس دنیا سے جا چکے تمام کے ارواح کو فردن فردن پیش کرتے ہیں، قبول فرما. خصوص بالخصوص بھائی یاسین کے جتنے بھی اعزاء اقارب میں سے اور ان کے آباء و اجداد میں سے کلمہ حق پر اس دنیا سے جا چکے تمام کے ارواح کو فردن فردن پیش کرتے ہیں، قبول فرما. مالک کل جہاں اس محفل میں ہم نے یہ پڑھا اور سیکھا کہ تیرے محبوب کے نام اگر لیا جائے تو مالک کل جہاں تو دعائیں رد نہیں فرماتا. الہ الامین آج یہ خالی جولیاں لے کے ہم تیری بارگاہ میں حاضر، ان میں جو جون سی نیک طلب لے کے حاضر ہوا مالک کل جہاں اسے اپنے محبوب کا صدقہ اسے وہ نیک طلب عطا فرما. الہ الامین جو اولاد کا طلبگار اسے اولاد عطا فرما، جو بیٹوں کا طلبگار اسے بیٹے عطا فرما، جو بچیوں کا طلبگار اسے بچیاں عطا فرما. الہ الامین حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے چہرہ والضحیٰ والا جو چہرہ ہے اس کے صدقے سے ہماری یہ دعائیں قبول فرما. الہ الامین جو اولاد کے معاملات سے پریشان ہے الہ الامین ان کی وہ پریشانیاں دور فرما، اور جو بچے ہیں مالک کل جہاں ان کے لیے اگر کوئی مناسب کوئی ان کا اگر جوڑ نہیں ملتا مالک کل جہاں اپنے کرم کا صدقہ ان کے لیے بہترین جوڑ عطا فرما. الہ الامین صاحب خانہ کی نسلوں میں یہ جو خیر ہے اس کا اثر عطا فرما. الہ الامین ہماری یہ دعائیں اپنی پاکیزہ بارگاہ میں قبول فرما. الہ الامین اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، ہر دم خیر، راہ مسافرہ خیر عطا فرما. یہاں کے چادر چار دیواری کی خیر فرما، ہمارے بچوں کی، جوانوں کی، بزرگوں کی خیر فرما، اس ملک پاکستان کی خیر فرما اور تمام عالم اسلام کی خیر فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین.